مصر کی گلیاں، سپاہیوں کے قدموں کی آواز، دروازے توڑے جا رہے ہیں، ہر گھر میں تلاش، ہر ماں کی گود پر نظر، ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دو۔ چیخیں، سسکیاں، ماؤں کے دل ٹوٹ رہے تھے۔ اسی ماحول میں ایک ماں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ ہیں۔ ماں کا دل خوف سے کانپ رہا ہے۔ وہ اپنے بچے کو چھپاتی ہے، مگر کب تک؟ پھر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اسے دودھ پلا، اور جب ڈر لگے تو اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دے۔ یہ حکم ایک ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا، مگر ایمان خوف پر غالب آ گیا۔ رات کا وقت، ماں اپنے بچے کو صندوق میں رکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں دعا۔ وہ صندوق کو نیل میں چھوڑ دیتی ہے۔ پانی کی لہریں صندوق کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اور پھر یہ صندوق کہاں جا کر رکتا ہے؟ فرعون کے محل میں۔ جی ہاں، وہی محل جہاں سے قتل کے احکامات جاری ہوتے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ اس صندوق کو دیکھتی ہیں۔ جب وہ اسے کھولتی ہیں تو ایک معصوم بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ان کے دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون جو بچوں کو قتل کروا رہا تھا، اسی بچے کو اپنے محل میں پالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اپنے وعدے کو کیسے پورا کرتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، حضرت موسیٰ جوان ہوتے ہیں، محل میں پرورش پاتے ہیں، مگر ان کے دل میں ایک درد ہے اپنی قوم کے لیے۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ایک قبطی ایک اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک گھونسا مارتے ہیں، مگر وہ قبطی مر جاتا ہے۔ یہ ایک غیر ارادی واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ فوراً دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، مگر خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ فرعون کے دربار میں خبر پہنچ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑتا ہے۔ تنہا سفر، گرمی، تھکن۔ حضرت موسیٰ مدین پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک کنواں اور کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں۔ دو لڑکیاں پیچھے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہی واقعہ ان کی زندگی کا نیا باب کھولتا ہے۔ وہ حضرت شعیب کے پاس رہتے ہیں، نکاح کرتے ہیں اور کئی سال وہاں گزارتے ہیں۔ پھر ایک دن واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک پہاڑ اور ایک نور۔ یہ کوہ طور ہے۔ حضرت موسیٰ اس نور کے قریب جاتے ہیں، اور پھر وہ آواز، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ لمحہ تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ ہے۔ اللہ انہیں نبوت عطا کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ جو کبھی اس کے محل میں پلے تھے، اب اسی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ پھر وہ دربار فرعون میں داخل ہوتے ہیں۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا ہے، غرور سے بھرا ہوا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فرعون ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، مگر موسیٰ ڈرتی نہیں۔ وہ اپنا عصا زمین پر ڈالتے ہیں، وہ سانپ بن جاتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں، وہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ معجزات حق کی دلیل تھے، مگر فرعون اپنے غرور میں اندھا تھا۔ وہ مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلاتا ہے۔ ایک عظیم دن لوگ جمع ہوتے ہیں، جادوگر اپنی رسیاں پھینکتے ہیں، زمین سانپوں سے بھری لگتی ہے، مگر پھر موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں اور وہ سب کو نگل جاتا ہے۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں،
ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہ سچائی کی فتح تھی، مگر فرعون اور زیادہ ضدی ہو جاتا ہے۔ آخر کار اللہ کا عذاب آتا ہے، دریا پھٹ جاتا ہے، بنی اسرائیل پار ہو جاتے ہیں اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو تو سب سے بڑی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہمیں سکھایا کہ حق کے لیے کھڑا ہونا چاہے سامنے فرعون ہی کیوں نہ ہو، اور فرعون کی کہانی یہ یاد دلاتی ہے کہ غرور انسان کو تباہی تک لے جاتا ہے۔ آج بھی ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ سوال یہ ہے، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم سچ کے ساتھ ہیں یا خاموشی اختیار کر کے ظلم کا حصہ بن رہے ہیں؟